الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، راجستھان کے ایک IAS کے ایک افسر جن کا نام امراؤ سن لودھیا ہے، جس نے حال ہی میں اسلام قبول کر کے IA افسر امراؤ نام رکھ لیا ہے، انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ اپنے کمرے میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کب میری بیوی دبے پاؤں سے میرے کمرے میں آ گئی اور کتنی ہی دیر تک مجھے قرآن پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا کوئی میرے پیچھے پڑا ہے، تو میں نے قرآن بند کر کے پیچھے دیکھا تو میری بیوی کھڑی تھی، مجھ پر غصے والی نظر ڈالی تو میں نے کہا، دیکھو میں آج سے نہیں کئی سالوں سے قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے تمہیں برا لگا ہوگا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے تمہیں اس کے بارے میں پہلے نہیں بتایا، مگر میں بھی کیا کرتا، میں تمہارے مزاج سے ڈرتا تھا۔ ویسے پلیز تم ٹھنڈے دماغ سے سنو، میں نے جو کچھ بھی اسلام کے بارے میں پڑھا تھا، اس لیے میں مذہب اسلام کا قائل ہو گیا ہوں۔ اس دنیا میں اسلام ہی ہے جو ہمیں ہمارے خالق سے ملاتا ہے، اور نہ صرف یہ موجودہ زندگی کے بعد کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی، میں دل سے چاہتا تھا کہ ہم دونوں ساتھ اسلام قبول کریں، لیکن میں مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اور میری بیوی کو اسلام سے واقف کراؤ۔ میری بات ادھوری چھوڑ کر وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کیونکہ تم میری ہر بات پر نظر ہو جاتی ہو۔ محترمہ بنا کچھ کہے جانے لگی۔ میں نے دیکھا وہ اپنی ساڑی کے پلو سے اپنی نم آنکھوں کو پوچھ رہی تھی۔ اب احساس ہوتا ہے جب کوئی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ بیوی الگ ناراض ہو جاتی ہے اور بچوں نے بات کرنا بند کر دیا ہے، اور گھر میں ایسی فضا بن گئی جیسے میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہوں، یعنی کہ میں نے بہت بڑا کوئی جرم کیا ہے، گناہ کر دیا ہے، اور چھپنے کے لیے اپنے ہی گھر میں آ گیا ہوں۔ گھر والوں کی اس بے رخی کے بعد بھی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آج بھی میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے کہا، سوچو، ڈاکٹر امبیڈکر کی ایک آواز سے ہمارے باپ دادا نے ایک دم مذہب چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہندوؤں کی ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ دھرم سے نجات ہے، اگر وہ دھرم قبول کرنے کے بعد بھی ہمیں کون سی راحت پائی۔ آج بھی دلتوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ان کی بستیاں جلائی جاتی ہیں، ان کی عورتوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی ہم پرانے طرح سے رہنا چاہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ میری چھوٹی موٹی تقریر کا بہت اثر ہوا۔ ان محترمہ نے زبان کھولی اور انہوں نے کہا، موجودہ حال میں جب عامر اور شاہ رخ خان کو نہیں بخشا جاتا تو تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ میں نے راجستھان سرکار سے رازنامہ کوشش حاصل کی ہے۔ محترمہ خاموش ہو گئی، لیکن ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ بولی، مجھے تمہارے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگے، مگر یہ بات پتہ چلا تو مجھے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ میں ایک رات کھانے سے فارغ ہو کے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ بیوی نے میری طرف سے حیرت سے دیکھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں دروازے کی طرف گیا تو دیکھا سرکار کی اعلیٰ بڑے افسر کا نام بتانا مناسب نہیں ہے۔ وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور سوٹ بوٹ میں آتے ہیں۔ میں نے ان کو پہلی بار میں دھوتی اور قمیض میں دیکھا ہے۔ خلاف معمول انہوں نے ماتھے پر کس رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بڑے اخلاق سے پرنام کیا اور بولے، کیا میں اپنے چہیتے افسر کے گھر آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، سر کیوں نہیں، آپ ہی کا تو گھر ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ان کو کیا کام پڑ گیا جو میرے گھر چلے آئے۔ اگر کوئی سرکاری کام ہوتا تو مجھے دفتر بلا لیتے۔ خیر، اس کے بعد میں وہ بولے کہ سب کشل منگل تو ہے نا؟ تو میں نے کہا، جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میرا جواب سن کر وہ کافی دیر تک چپ رہے اور پھر بولے کہ بھائی، تمہاری پریس کانفرنس کی خبر سنی، تم نے وورس لے لیا ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں، ہمیں مشورہ بھی نہیں کیا۔ میں خاموش مسکراتا رہا۔ پھر بولے، تمہارے جیسے گوڑی افسر ہیں کہاں؟ اس پر بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ بولے، تمہارے معاملے میں تو میں نے چیف منسٹر تک بات کر ڈالی ہے، ایسے محنتی اور ایماندار افسر کو یوں جانے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ میں نے زبان کھولی اور بولا، اس پر سیم صاحبہ پر کیا بولی؟ تو وہ بولے کہ وہ میری رائے سے سہمت تھی اور تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی۔
تو میں نے کہا تو ان کو تو بڑا دکھ ہوا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہوا، ہمیں آپ کو منانا چاہیے۔ تو میں بولا تو اس لیے آپ مجھے بنانے کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ بولے یہی سمجھ لیجئے میں تو آپ کی چاہت لے کر آیا ہوں۔ تو میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو وہ بولے ارے بھائی کہ ایک پریس کانفرنس ہم بلاتے ہیں اور تمہیں چیف سیکریٹری بنانے کا پلان کرتے ہیں اور اس کے جواب میں تم واپس اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دو۔ تو میں نے کہا اس مشورے میں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، مگر آپ جتنا تجربے والا اور ذہین آدمی اتنا تو جانتا ہی ہوگا کہ جب IAS آدمی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ کسی کے بھی بہکاوے یا کسی بھی لالچ میں یا پھر کسی بھی دھمکی میں نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کہ جائیں اور کہہ دیجئے گا CM صاحبہ سے کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور سکون اور ایسی اطمینان سے مالا مال ہوں، اگر آپ کو سکون کا اندازہ پتہ چل جائے تو آپ بھی میرے گھر آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ شخص اپنے دند پھستے ہوئے چلا گیا۔ میں نے اپنے وجود کی گندی سے نجات ملی اور پھر آج میری فون کی رات کو گھنٹی بجی اور پھر وہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اے سالودیا تجھے پہلے بولا تھا پھر بھی تو نہیں آیا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا ہوں اور وہ جی بھر کر گالی دے رہے تھے۔ وہ فون رکھ دیتے ہیں تو میں بھی فون رکھ دیتا ہوں، آخر وہ بھی کب تک اپنی بھڑاس نکالتے رہتے۔ کبھی تو وہ دن آئے گا جب وہ کہیں گے سالودیا اتنا صابر ہے، کتنا ذلیل کرنے کے بعد بھی پلٹ کر جواب نہیں دیتے۔ کچھ ایسی ہی ذلت میری بیوی کے سامنے بھی آئی تھی۔ برسوں پرانے پڑوسیوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور اتفاقاً سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتے تھے۔ بچوں کے ساتھ بھی اسکول میں ایسا ہی بہت کچھ ہو رہا تھا۔ کچھ بچے بنا وجہ مارتے، ان کی کتابیں کاپیاں چرا لیتے اور ان کا ٹفن وغیرہ گرا دیتے تھے۔ میں مسلمانوں کے علاقے میں گھر کی تلاش میں ہوں تاکہ ان کے درمیان میں رہ کر میری بیوی بچے اسلامک معاشرے سے واقف ہو سکیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی جب انہیں ریگستان کے گرم ریت پر تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا بیتی ہوگی جب صحابی ابی طالب نے آپ کو قید کر لیا تھا، اور وہ دن کیسا قیامت کا دن ہوگا جب طائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ میں تو آپ کی خاک پاکی برابر بھی نہیں ہوں اور نہ صاحب جیسا ایمان رکھتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی ایمان کے لیے وقف کر دی تھی۔ اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے صرف سرکار کو نیچا دکھانے کے لیے اسلام کو اپنایا ہے تو وہ سمجھیں تو سمجھ لیں، دلوں کا حال تو میرا پروردگار اچھے سے جانتا ہے اور وہ میری قربانی کے اجر سے نواز دے گا۔ کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں، مجھے اپنے وجود کی زندگی سے نجات ملی اور کفر کی حالت میں توحید کی روشنی نظر آ گئی، ورنہ پتہ نہیں کب تک میں اندھیرے میں بھٹکتا رہتا۔ اللہ نے میری قسمت میں ایمان کی لاجواب نعمتیں لکھ رکھی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر و احسان ہے، بس تو اپنے اس گنہگار بندے کو اپنے کرم رکھنا، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔